میں نے یہی محسوس کیا کہ ہم جو ایک دوسرے کو پہلے ملے نہیں تھے تو کیفیات اور تھی، اب جو دیکھ لیا ہے تو کیفیات اور آج کے بعد یقیناً میری کامیابی پر آپ خوش ہوں گے اور میرے نقصان پر آپ دکھ اور غم کا شکار ہوں گے۔ کچھ یہی کیفیت اپنی بھی ہوگی آج کے بعد، آپ کی خوشیوں میں مجھے راحت ہوگی اور آپ کے نقصان سے آزردگی ہوگی اور قلبی کیفیات میں پژمردگی ہوگی۔ یہی بتانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا نقصان نہیں چاہتا، میں نے آپ کے نفع تو دیکھ لیے ہیں لیکن میں آپ کے نقصان نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ میں آپ کا نقصان دیکھ کر اپنے آپ کو غمگین نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے لیے میری طرف سے جو ایک مخلصانہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کام مکمل کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ نامکمل اور ادھورا کام کبھی بھی مالک پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ اگر لباس پہنیں، آدھا لباس پہنا ہو تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ نے وضو کیا ہے تو آدھا وضو کریں اور آدھا رہ جائے، پسند نہیں آئے گا آپ کو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھی 2 رہ گئی، آپ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ فطرت انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے اور قانون خداوندی بھی یہی ہے کہ بندہ اپنا کام پورا کرے تو تبھی اسے طبیعت کے اندر اطمینان اور کیفیات کے اندر اتمام ملے گا۔ اگر اس نے کام ادھورا چھوڑا تو وہ مطمئن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حسابات، اللہ کے جو احتسابات ہیں وہ تو بڑے سخت اور بڑے کڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خود یہ شعور دیا ہے کہ میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ حساب میرا بھی ہونا ہے، چاہے میں اتنے بڑے خاندان کا آدمی کیوں نہ ہو جاؤں، میرا حساب بھی ہونا ہے اور آپ جو لوگ ہیں آپ کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو اگر کل میرے حساب میں مجھے نقصان ہو جائے، آپ کبھی اس نقصان پر خوش نہیں ہوں گے اس بارگاہ میں بھی، اور آپ کو نقصان ہو جائے تو میں بھی کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں آپ کے چہرے دیکھ لیے، کبھی نہیں برداشت کر سکوں گا کہ یہ میرے فلاں فلاں ساتھی جن کو زمین کے اس ٹکڑے پر ملا تھا آج کو کوئی خسارہ ہو جائے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو غم سے بچانے کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور اب آپ کو غم سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو مالک کا دیا ہوا کام پورا کر کے جائیں، تاکہ نہ آپ غمگین ہوں نہ میں غمگین ہوں۔ سہارے ہمارے بہت ہیں، سہارے بہت ہیں، نبی پاک کا سہارا ہے، قرآن بھی سہارا ہے، حجر اسود سہارا ہے، بیت اللہ شریف سہارا ہے، اہل اللہ سہارا ہے، اہل بیت سہارا ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے سہارے وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے حساب بھی دینے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگلا ماحول بڑا ہی خوفناک ہے اور زندگی بڑی غیر معتبر ہے۔ یہ مجھے آج غالباً 9واں یا 10واں دن ہے اور بڑی تیزی سے گریس میں یہ اوقات بسر ہو گئے اور بالکل خبر نہیں ہوئی۔ اسی طرح سال مہینے بھی گزر رہے ہیں اور بہت جلد فرشتہ آ جائے گا اور میں آپ جہاں بیٹھے ہیں اس سے 1 انچ بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، اور جتنی لکھی ہیں اس سے زیادہ سانسیں لینا بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم وقت تیاری میں رہنا چاہیے۔ جس وقت آپ جس وقت میں بیٹھے ہیں، مثلا میں اس وقت بیٹھا ہوں تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ آج کی جو عبادات ہیں وہ میں نے مکمل کر لی ہیں۔ جس طرح میں نے اپنا کاروبار وقت پر دکان کھولی، وقت پر دکان کو بند کیا، اور میں نے اپنا دنیا کا جو کام ہے وہ مکمل کیا، اسی طرح میں نے اپنے رب کا جو کام ہے اسے بھی مکمل کیا۔ یہ روز کا معمول ہے۔ تکیے پر سر رکھتے ہوئے ضرور سوچ لینا چاہیے
کہ آج سارے دن میں کہیں میری آنکھ سے گناہ تو نہیں ہوا، اور آج میری زبان نے کسی کا دل تو نہیں توڑا، اور آج میرے ہاتھوں سے کوئی دست درازی تو نہیں ہوئی، اور آج میرے قدم کسی ناپاک منزل کی طرف راغب تو نہیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں جس دن آپ سوچنا شروع ہو گئے تو یقیناً اس دن دل بیدار ہو جائے گا۔ اور صوفیہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت دیکھتے ہو، اپنے اندر بھی دیکھ لیا، بے شک بے شک، اور کہتے ہیں یوں دل کو دیکھا کرو اور چیک کیا کرو یہ جو اندر ایک لوتھڑا جو مسلسل حرکت میں ہے، یہ کہیں غفلت میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں یہ سو تو نہیں گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دل کا سونا دو معنوں میں ہے، ایک سونا تو یہ ہے جیسے بالکل حرکت قلب کا بند ہونا کہتے ہیں، اور اس سے جسم کی موت ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور بھی اس کی حرکت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس دن یہ نیکی اور برائی میں تعقل چھوڑ دے، اور جس دن یہ حق اور باطل کی تمیز کو فراموش کر دے، صوفیاء کی نظر میں اس آدمی کی حرکت دل بند ہو جائے۔ تو جس طرح جسم کے طبیب اس ظاہری دل کی حرکت کے بند ہونے کے بعد اسے پھر متحرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان موت سے زندگی کا رخ کر لیتا ہے، اسی طرح باطنی طبیب اس دل کے مردہ ہونے پر اسے پھر زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روح پھر سے بیدار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہتے ہیں نیک مجلس بہت بڑی نعمت ہے، نیک صحبت بڑی عطا ہے، اور چنگا دوست وہی ہوتا ہے جڑا تواڈے آخرت دی فکر کرے۔ سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ اور ولی کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، ولی کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، ایک حیثیت میں یہ خدا کا دوست ہوتا ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، وہ بہت نازک مرحلہ ہے، وہ زبان و بیان سے ماوراء ہے کہ بندے کا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، اگر یہ زبان میں بیان ہو جائے تو وہ تعلق ہے ہی نہیں، کیونکہ رب کو سمجھنا مشکل ہے اور اس کے تعلق کو سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن یہ تعلق جو ایک ولی کا مخلوق خدا کے ساتھ ہوتا ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، اور دوست وہی ہوتا ہے جو خیر خواہ ہوتا ہے، جو دور اندیش ہوتا ہے، جس کی نظر قریب بھی ہوتی ہے دور بھی کام کرتی ہے، اور اللہ کا ولی آپ کو اپنی مجلس اور اپنی صحبت کی تاثیر سے دوستی کے وہ اصول سمجھاتا ہے جس کی بنیاد پر ایک وقت آتا ہے